جی ایک خاتون ہے، ان سے بھی بات کریں گے، پی ٹی اے کی ممبر بھی ہیں اور عہدیدار بھی ہیں، ان سے پوچھیں گے جو ثانیہ میں کل ایک بیٹے کو شہید کیا گیا. جی بات کریں گے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی میں تیمینہ ریاض فیصل آباد سے ہوں، ایکس ڈی جی ایس نارتھ اور ویسٹ دونوں میں رہی ہوں. اس کے علاوہ چائلڈ بیورو کو دیکھ رہی ہوں اور پارٹی مینجمنٹ سیل میں ایز اے کوآرڈینیٹر کام کر رہی ہوں. جی ایسا ہے کہ جی پچھلے 1 مہینہ 12-13 دن ہو گئے ہم لوگ یہاں پہ موجود ہیں، اور اس ضلع شاہ بچے کو، وہ ایک نارمل بچہ نہیں تھا، ہی واز کہہ لیں کہ تھوڑا سا لٹل بٹ ڈسیبل تھا، لیکن اس کے اندر اتنا اپنے ملک کے لیے محب وطن تھا کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس کے اندر وہ جو جذبات، جوش، جذبہ جو تھا وہ میں نے ابھی تک یہاں پہ جتنی بھی عوام ہے اس میں نہیں دیکھا. کہ ایون دو کہ لاسٹ مومنٹ پہ ہی برنگ بکے فار خان صاحب کہ خان صاحب فلاں گیٹ سے نکلیں گے، میں آگے کھڑا ہوں گا اور خان صاحب کو میں وہ ڈیلیور کریں. یہ دیکھ لیں کہ وہ بندہ 1.5 مہینے سے یہاں بیٹھا ہوا ہے اور یہ کر رہا ہے کہ میں کب خان صاحب، اور صبح 4 بجتے تھے کیونکہ میں اپنے کیمپ کی وجہ سے کئی دفعہ مجھے لیٹ نائٹ کھانے کے انتظام کے لیے رکنا پڑتا تھا، تو میں دیکھتی ہوتی تھی کہ وہ باہر کھڑا ہو کر خان صاحب کو لٹرلی آوازیں دے رہا ہوتا تھا، اور اس کا وہ جوش و جذبہ جو تھا وہ ہمارے اندر بھی ایک ولولہ لاتا تھا کہ یار اگر یہ بندہ ہو سکتا تو ہم اپنے ملک کے لیے کیوں نہیں محب وطن بن سکتے. میں تو کہتی ہوں ہماری عوام بیوقوف ابھی تک بیوقوف بنی ہوئی ہے کہ باہر نہیں نکل رہی. یہ خان جو جس کے دروازے پہ ہم بیٹھے ہوئے وہ ہمارے لیے جو اس نے کرنا تھا وہ کر دیا ہے. اب ہم لوگوں کا کام ہے کہ ہم لوگ نکلیں، ہم اپنے خاندان کو پروٹیکٹ کریں. اس کے علاوہ اپنے خاندان کو کیا اپنے آنے والی نسلوں کو پروٹیکٹ کریں. اگر خان صاحب نے جو کام کرنا تھا وہ کر دیا، اب اگلا کام سنبھالنا ہم عوام کا کام ہے کہ ہم وہ کام کو سنبھالیں. دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسلام کی ڈائریکشن دے دی تھی. اسلام آگے کیسے فارورڈ ہوا، ہم لوگوں تک کیسے پہنچا 1500 سالوں میں، وہ اسی طرح پہنچا کہ وہ جب ایک تحریک چل پڑی اسلام کی وہ ہم تک ڈیلیور ہو گئی. اسی طرح خان صاحب نے ہمیں ایک ڈائریکشن دے دی ہے. ڈائریکشن کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کا رستہ ہے، اس پہ چل پڑو، آپ آزادی لو، آپ غلام بنے ہوئے. ہم غلامی کی زندگی ابھی بھی گزار رہے ہیں. قائد اعظم وہ شخص تھا جس نے پاکستان کو انگریزوں سے آزاد کرایا. ہم اس وقت کس کے غلام ہیں؟ اپنے ہی ملک کے رہنے والے لوگوں کے غلام ہیں. وہ غلام ہیں ان لوگوں کے غلام ہیں جو خان صاحب کو یہودی بولتے ہیں. میں کہوں گی یہ لوگ یہودی ہیں جو جا کے انگلینڈ بیٹھے ہوئے. ایسا کالا منہ کرنا ہے وہاں بیٹھ کے جو کرنا ہے پاکستان آ کے کرو. اترو، نکلو باہر، ہم ان لوگوں کے گھروں کو پہنچیں اور ان کو بتائیں کہ کس طرح ہم لوگوں نے مشکلات سے یہ پاکستان حاصل کیا جس پہ تم لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. ہم لوگوں کو ان کے قبضوں سے اپنے آپ کو چھڑوانا چاہیے، ہماری جان چھٹے. اور یہ جو ضلع شاہ، اب میں ضلع شاہ کی طرف آتی ہوں کیونکہ پہلے میں نے تھوڑا سا بتا دیا ہے کہ یہ کیا لوگ ہیں. یہ وہ کالی بھیڑیں ہیں، وہ لومڑی ہے جو فیصل آباد بھی کل پہنچی ہوئی تھی. میری وہ راجہ ریاض کے ساتھ بھی وہاں پہ ہوئی ہے. ان کو بھی میں نے بولا، میں نے کہا لوٹے ہو تم، غدار ہو، چور ہو، چوروں کے سردار ہو. اور حقیقت ہے دس از ٹرو کہ وہ چوروں کا سردار ہے اور وہ لوٹوں کا سردار ہے. گنجے کو میں بولوں گی جو راجہ ریاض ہے. اب ہم ضلع شاہ کی طرف آئیں. ضلع شاہ وہ ایک محب وطن تھا. وہ مجھے کئی دفعہ کہتا تھا آپ پیتے نا میں نے اس ملک کے لیے ایک جان دینی ہے، اپنے پاکستان کے لیے. میں خان کے لیے اگر مجھے کوئی کہے گا آگے آ جاؤ، میں یقین کریں کہ میرے لاش پہ کیسے گزریں گے تو یہ لوگ خان صاحب تک پہنچ سکیں. یہ جو توشہ خانہ کے کیس بنا کے خان صاحب کے اوپر 79 کے قریب کیسز بنا چکے ہیں. 100 تک بھی لے جائیں. خان صاحب نیٹ اینڈ کلین پرسن ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ میاں ان کو سرخرو کرے گا. اور میں پوری عوام سے کہوں گی کہ اب ہم نے خان صاحب کے لیے نہیں نکلنا، اب ہم نے نکلنا ہے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے، اپنے جو پاکستان کے لیے. جی السلام علیکم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. جب ہم بڑھ کر پہنچے کہ آج ہم نے نہیں گھر واپس جانا، ہم نے جانا ہی ہے، لیکن ہم نے وہ جو پولیس کے بچوں کا میں نے وہ دیکھا اور ہمارے پر بھی پھینکنے شروع ہو گئے. جو پھینکنے، میرا روزہ تھا، میرا برا حال تھا. وہ کہہ رہی تھی میڈم کہ تم چلی جاؤ. میں نے نہیں، آج میں نے دیکھنا خان کے ساتھ یہ لوگ کیسے. صرف مریم اپنے باپ کو بچانے کے لیے کہہ رہی ہمارا تو سارا معاف ہو گیا تو میرا باپ کا بھی معاف ہو جائے، میں وزیر اعظم بن جاؤں، خان کو بھی قتل کراؤں.
इसके वर्करों को भी कत्ल कराऊं, उनको शहीद कराऊं। उस बच्चे, मेरा मोबाइल मेरे मैडम के पास था, जब मेरे मोबाइल कल आया उस बच्चे को देखा, मैं सारी रात नहीं सोई। मेरा बच्चा कहने लगा अम्मा आप सो क्यों नहीं रही? मैं चुप करके रोई जा रही। मैं कहती हूँ उस बच्चे का ना, मेरे जैसा बच्चा जो मैं ये नहीं कर सकता। और ये इतनी ज़ख्मी हुई और मैडम ज़ख्मी हुई, मैडम को गोली लगी पीछे, इतनी ज़बरदस्त। बच्चे बेचारे लड़कों इतनी किया कि हम उनको पानी दे रहे हैं, इसे पानी अपने मुंह दो, पानी लो ये दो, पानी लो ये दो। हम पागल जैसे जंग करबला में आ गए। ऐसे बांग्लादेश का भी नहीं जंग हमने देखा, जैसे यहाँ पर जैसे बांग्लादेश बन गया हुआ, कश्मीर बन गया हुआ। चाहते क्या है कि इलेक्शन रुक जाए, ये इलेक्शन रुक जाए, हम पर जुल्म करें। जो झूठ बोलते हैं वो सच्चे हो जाते हैं, जो सच बोलते हैं वो झूठ बन जाते हैं। ये जो मौसम नकवी झूठ बोल के जो बात कर रहा था, ये हम हमारे मोबाइल पे देखें, हमारे मोबाइल पे सारे हम आपको दिखा देते हैं कि सारा हमने किया हुआ है। और हम एक एक है ना सच्चाई लेकर आएंगे, इंशाअल्लाह लेकर आएंगे। अल्लाह का जीत होता है। मरियम तू घबरा ना, तेरे ऐसा वक्त आएगा, ऐसे एक हमारा वक्त आ रहा ना, एक तेरा ऐसा वक्त आएगा कि दुनिया थू करेगी, नामत पड़ेगा तेरी जिंदगी पर। जी, हम बात करेंगे जो पाकिस्तान की बेटी है और लाहौर में रहते हैं और पीटीआई के लिए वो अपनी जान भी देना चाहते हैं, मगर अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम को बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। उनसे बात करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, सिस्टर बताएंगे कि जो बेटा शहीद हुआ है उसके बारे में पूछेंगे, तो क्या कहेंगे आप? एक्चुअली जी, मैं जब मेरी इसलिए एसोसिएशन ज़्यादा कि मैं लास्ट टाइम जब आई थी ना तो वो इधर ही था और वो मैं खड़ी थी, वो खुद ही मेरे पास आया, सलाम। इतना मतलब उसके अंदर जज्बा था कि मैं हैरान थी कि वो इमरान खान के लिए, पाकिस्तान के लिए कैसे वो उसके अंदर जज्बात थे और वो कैसे उसको समझ ही नहीं मतलब आती थी कि वो किस तरह उसको मतलब एक्सप्रेस करे। और मुझे इतना अभी भी जब मुझे पता चला, इतना मुझे अफसोस हुआ कि मैं कोई वीडियो बनाती, मैं उससे ज़्यादा देर बात करती। लेकिन ये इतना अफसोसनाक है कि मतलब एक बेगुनाह और बेज़रर इंसान को इस तरह आप तशद्दुद करके और बिला वजह आप उसको इस तरह उसका मतलब मार दें या उसके साथ, ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। और ये हमारे जो इस निज़ाम के ऊपर एक मुंह पे एक तमाचा है। ये मैं तो यही कहूँगी कि मतलब इधर किसी आम शहरी की, पाकिस्तान की या किसी मुहिब्बे वतन की कोई वैल्यू ही नहीं है कि जिसका दिल करेगा जब उठेगा जिसको मर्ज़ी मार देगा। और फिर उसके सारे केस को आप जिस तरह मर्ज़ी आप उसको दूसरों को, आवाम को बताएंगे नहीं इस तरह नहीं इस तरह हुआ। जब उसकी एक रिपोर्ट आई है जिसमें उस पर तशद्दुद किया गया कि एक्सीडेंट में इस तरह होता है, आप आवाम को, मैं तो यही मैसेज दूंगी, आप आवाम को कितनी देर बेवकूफ़ बनाएंगे, कितनी देर आप ये सारा कुछ इस तरह ये निज़ाम चल सकता है। वो कहते हैं ना कि कुफर का चल सकता है, जुल्म का नहीं चल सकता। जुल्म जो है ना ये कभी ना कभी इसका, और मुझे लगता है ये आप अपने उसी तरफ जा रहा है। 75 साल तो हो गए हमें ये सब कुछ देखते हुए। मैं मैसेज दो जगह देना चाहूँगी। एक तो उनको जो ये सब करवाते हैं, जो 75 साल से बेसिकली इस मुल्क को जिन्होंने टेक ओवर किया हुआ, बट आगे वो दूसरे बंदों को ले आते हैं जो कठपुतलियों की तरह जो वो कहते करते हैं। एक तो उनको देना चाहूँगी कि खुदारा कुछ भी ना सोचें कौन सी पार्टी अच्छी है, कौन सी बुरी है, कौन सा जो कोई लीडर अच्छा है। अवाम पहले, पाकिस्तान फिर अवाम, इनका सोचें, इनको तो रिलीफ दें। इनको तो 75 साल बाद आज भी वही हमारे मसले हैं, पानी नहीं है, रोटी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, तेल नहीं है। कोई सुने तो मैं कहती हूँ कि मतलब रोंगटे खड़े होते हैं कि 75 साल बाद भी हम वहीं खड़े हैं। इमरान खान ने अपने हिस्से का काम कर दिया है। इमरान खान इक़्तिदार में आए ना, इमरान खान ने अपने हिस्से का काम कर दिया हुआ है। अब ये अवाम का काम है कि उठ के उन्होंने अपने हकूक़ छीनने हैं, लड़ना है, मरना, और वो टाइम आया हुआ है। अब अवाम जो है, मेरे जैसी औरत जिसको आप, मैं अगर बताऊं तो शायद महंगाई से किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। मैं किस लिए यहाँ आती हूँ? अपने पाकिस्तान के लिए, अपनी अवाम के लिए, कि अगर हमारे पास अल्लाह ने सारी नेमतें दी हैं तो इनका भी तो कुछ हक बनता है। अगर मैम इसमें देखें ना, अगर आप अपनी बात कर रहे हैं, महंगाई की बात, महंगाई नहीं है, मगर इसमें देखें जो गरीब बंदा एक 15,000 रुपये में किराए में रहता है, 3 उसके बच्चे हैं, तो वो कैसे अपने घर का चलाएगा? तो कह रही हूँ मैं, इसलिए तो आके इधर बैठी हुई हूँ। मैं किस लिए बैठी हूँ? मैं अपने मुल्क के लिए और दूसरे अपनी अवाम के लिए यहाँ बैठी हुई हूँ कि मैं, अगर मेरी ज़िंदगी
میں سارا کچھ ہے تو میرا کیا فائدہ؟ میں نے اپنے ملک کے لیے کیا کیا؟ میں نے اپنی عوام کے لیے کیا کیا؟ میں نے آنا ہے، میں نے ان کے لیے اگر لڑنا ہے۔ آپ تو دیکھیں نا، آپ ایک پاکستانی شہری ہیں، آپ اپنے حق کے لیے، مگر جو اوپر لیڈر ہیں جیسے شہباز شریف ہے، زرداری ہے، وہ کیا کر رہے ہیں؟ غریب تو غریب ہی رہ گیا۔ آج میں دیکھ رہا ہوں 75 سال پاکستان کو بنے ہوئے گئے، مگر جو ہمارے پیچھے ملک تھے سری لنکا، بنگلہ دیش، آج وہ ان کو دیکھیں اور اپنے پاکستان کو ہم دیکھیں تو کیا اس کے بارے میں فیل آپ کرتے ہیں؟ یقین کریں، میں اپنے اس ٹائم اپنے جذبات کو وہ کنٹرول نہیں کر سک رہی۔ میں اس سڑک پہ نکلتی ہوں، میں عوام کو دیکھ میرا دل روتا ہے کہ یہ کیوں نہیں ان کو دیتے سارا کچھ، یہ عوام ہماری آج تک کیوں اس طرح، ہمارا ملک کیوں اس طرح، ہمارا بس نہیں چلتا۔ یہ ذلت شاہ تو ہے نا، آپ خدا کی قسم وضو میں ہوں، میں اس کی دعا پہ آئی ہوں، اگر اللہ میں مجھے بھی جان دینی پڑے میں دوں گی اپنے ملک کے لیے اپنے۔ اور عمران خان کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ اس نے میں یہ شعور دے دیا، اس نے میں جگا دیا۔ ہم چاہتے ہیں ہماری جان جائے، کتنوں کی یہ لیں گے، کتنا ظلم کریں گے، کبھی نہ کبھی تو ختم ہوگا نا، کبھی نہ کبھی تو وقت بدلے گا، کیوں نہیں بدلے گا؟ اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے نا کہ آخر ایک وقت آتا ہے جب سارا کچھ ختم ہوتا ہی ہوتا ہے۔ تو میں کہوں گی خدا را اس ملک کی جان جو آپ لوگوں نے لوٹ لیا، چھوڑ دیں اس کی جان۔ مریم نواز کو دیکھیں، میں کہتی ہوں عورت کے نام کے اوپر ایک دھبا لگ گیا، یہ عورت کیسے جھوٹ بولتی ہے، کتنی بڑی بڑی دوسروں کے کردار پہ باتیں کرتی ہے۔ مرد کو تو چھوڑ دیں، عورت جو بھی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک اس کا درجہ رکھا ہوا ہے۔ جی، یہاں پہ آصف بھٹی سے ہم بات کریں گے جو پی ٹی اے کے بڑے اچھے کارکن ہیں اور اپنے قوم کے لیے جذبہ بھی رکھتے ہیں۔ ان سے پوچھیں گے جو پرسوں ثانیہ پاکستانی ایک بیٹا شہید ہوا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ جی، سب سے پہلے تو میں میڈیا کے توسط سے تمام ویور کو جو آپ کا چینل دیکھتے ہیں ان کو میری طرف سے سلام۔ میرا نام آصف بھٹی، سینئر وائس پریزیڈنٹ سینٹرل پنجاب، میرا تعلق منورٹی سے ہے اور اس وقت ہم منورٹی کے کیمپ پہ کھڑے ہیں زمان پارک۔ تو یہ جو بچہ تھا اس کا نام تھا علی بلال ضلع شاہ۔ تو ضلع شاہ کی نا یہ ایکٹنگ کرتا ہوتا تھا، ہمارے پاس آتا تھا اور ہمارے ساتھ اصل میں مجھے لیڈر اپنا کہتا تھا کہ بھٹی صاحب آپ میرے لیڈر ہیں، یہ ہے وہ، اس طرح کی نا، اور میرے پاس ویڈیو بھی ہے ان کی نا ایسے باتیں کرتے ہوئے، اور ادھر آ کے ایکٹنگ کرنی اور اس کے بعد ہمارے ادھر کھانا چھانا پٹورے شٹورے ادھر ہمارے کیمپ پہ چلتے تھے اور جلیبی چلتی تھی، وہ ریگولر آ کے میرے پاس کھا کے پھر جاتا تھا۔ اتنا اچھا بچہ تھا، شریف، انتہائی شریف، اور تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہہ لو جس کو اسپیشل بچہ تھا، تھوڑا سا زیادہ نہیں، اور باقی اس کے میں ساری حرکتیں بڑی وی آئی پی تھی۔ پتہ نہیں کیوں میں نہیں سمجھتا ایسے بچے کو انہوں نے تشدد کر کے مارا ہے، کیا ظلم لیا، کیا کیا ہے، کیا ان کے ذہن میں تھا۔ میں سمجھتا ہوں یہ قوم کا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں پی ٹی اے ورکروں کو ڈرانے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ جو 2-4 قتل کیے جائیں تاکہ یہ پی ٹی اے ورکر ڈر جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پی ٹی اے ورکر ڈرنے والے نہیں ہیں، نہ جھکنے والے ہیں، یہ خان صاحب کے جیدے ہیں اور خان صاحب کے اپنی جان دینا بھی جانتے ہیں، جان لینا بھی جانتے ہیں۔ اگر خان صاحب کی طرف کسی نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تو ہماری لاشوں کے اوپر سے گزر کر خان صاحب کی طرف جانا پڑے گا۔ اچھا بھٹی صاحب، اگر اس پہ رد عمل نہیں ہوتا، اسے اس کا رائٹ نہیں ملتا، جو جنہوں نے یہ قتل کیا ہے اسے نہیں پکڑا جاتا، تو اس کے بعد رد عمل کیا ہوگا پی ٹی اے کا؟ تو اس وقت پی ٹی اے کا رد یہی ہوگا، ہم اپنی حکومت کا انتظار کریں گے، پھر ان کو بتائیں گے کہ یہ انہوں نے قتل کیسے کیا اور یہ ہمارے پہ ہی قتل ڈال رہے ہیں۔ جو قتل ہوا وہ بھی پی ٹی آئی کا اور جس نے قتل کیا وہ بھی پی ٹی آئی کا الزام لگا رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں ہماری حکومت آئے گی اور ان کو پتہ چلے گا کہ کیسے کسی پہ ظلم کرتے ہیں اور کیسے بربریت کی جاتی ہے اور کیسے کسی کے گھر میں گھس کر ان کو تشدد کر کے ہلاک کیا جاتا ہے۔ جی یہ بھائی ہیں، ان سے بھی بات کریں گے، وہ بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ جی بھائی السلام علیکم۔ جی میں کوٹدو سے ایک بیکورڈ علاقہ ہے ڈی جی خان، وہاں سے حاضر ہوا ہوں اور میں یہی کہنا چاہوں گا کہ عمران خان جو جنگ لڑ رہا ہے وہ 14 جماعتی کرپٹ ٹولے کے خلاف نہیں لڑ رہا۔ لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو جنگ ہے یہ گلے سڑے بدبودار بوسیدہ نظام کے خلاف وہ جنگ لڑ رہا ہے، وہ نظام جس میں غریب کو کرسی نہیں ملتی، غریب کو حق پہ ہوتا
होते हुए ज़मीन पे थाने में बैठना पड़ता है, और चोर, डाकू, राशि और ठेकेदार और भत्ता माफिया और आटा माफिया जो है उसको सलूट मारता है थानेदार। असल में इमरान खान उस निज़ाम को चैलेंज कर रहा है। लोग इस बात को समझें कि ये 14 जमाती जो टोला है इनका कोई रोल नहीं है, ये बदमाशियाँ है। इन्होंने अपने गिर्द 35 साल जो है सियासत को घुमाया है, इन्होंने अपने ख़ानदानों की सियासत की है, इन्होंने अपने बच्चों की सियासत की है, और इन्होंने अपने बच्चों के लिए दोज़ख की आग इकट्ठी की है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इमरान खान की क़यादत में पहली मरतबा जो है शऊर उजागर हो गया, और लोग अब इनके फराड में आने के लिए तैयार नहीं हैं। हर बच्चा भी, लेडीज़ भी, और चारों सूबों के जितने भी लोग हैं उनकी अब आँखें खुल गई। इन्होंने इदारों को मैनेज किया हुआ था, ये इदारों को मैनेज करके चलते थे और लोगों पे जुल्म करते थे। इन्होंने तमाम इदारों को ख़रीद रखा था। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अब लोग जो है इस निज़ाम के ख़िलाफ़ उठ के खड़े हुए हैं। जहाँ मैं पहले भी कहता हूँ हमेशा कि असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो 3 लाख रुपए डेली लेके उठ रहा है, जहाँ SHO जो है 5 लाख रुपए डेली रिश्वत इकट्ठी कर रहा है, जहाँ DC जो है 10 लाख रुपए डेली रिश्वत इकट्ठे कर रहा है, तो वो इमरान खान को उनको क्यों अच्छा लगेगा? इमरान खान को इनको जो सारे बेनिफिशरी हैं इनको इमरान खान अच्छा नहीं लगेगा, इनको ये करप्ट टोला अच्छा लगेगा। और ये अल्लाह की मदद आई है कि लोगों का खौफ ख़त्म हुआ, लोगों का डर खौफ ख़त्म हुआ, और अब लोग खुल के जो है इदारों के ख़िलाफ़ भी बात कर रहे हैं और लड़ने के लिए भी तैयार हैं। ये अल्लाह ने इमरान की सूरत में फरिश्ता दिया है। मेरी आम कौम से भी ये है कि इस मौके को गनीमत जाने और अब ये मौका ज़ाया ना करें। अल्लाह तबारक व तआला बार बार कौमों को मौका नहीं देता। इमरान की सूरत में अल्लाह ने बेहतरीन मौका दिया है कि इस गले सड़े निज़ाम को जो उठा के समंदर बुर्द कर दें। अगर अब भी हमने ये ना किया तो फिर हमारी दास्तान भी ना होगी दास्तानों में।